ہر شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال کریں گے۔ تو لہذا جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ گھر کا ایک سدسیہ ہے تو اس سے بھی سوال ہوگا، محلے کا کوئی ایک سدسیہ ہے تو اس سے سوال ہوگا، اور شہر کا کوئی ایک سدسیہ ہے یا منتری کہہ لو یا جو بھی کہہ لو اس سے سوال ہوگا، ملک کا ایک سدسیہ ہے تو اس سے سوال ہوگا، اور پوری امت کا ایک نبی ہے رسول ہے تو اس سے سوال ہوگا۔ ایک نظام اور ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے بتایا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے سمجھایا کہ اے رسول، یہاں پر مخاطب کے اللہ کے رسول کو بھی اور دیگر انبیاء کو بھی، اس رسول میں نام نہیں لیا، رسول کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ رسول کہتے ہیں قاصد کو، پہنچانے والے کو، میسنجر کو، یعنی کہ پیغام پہنچانے والا۔ جیسے اردو میں ہم لوگ ہندی میں ڈاکیا بولتے ہیں، ڈاکیا کا کام ہوتا ہے خط پہنچانا۔ ڈاکیا کا کیا کام ہوتا ہے؟ خط پہنچانا، ہو بہو خط پہنچانا۔ کیا کہ جس طریقے سے لفافے پر مہر لگ گئی ہے اور اس لفافے میں جو خط بند ہے اس کو وہی شخص پڑھ سکتا ہے جس کے نام لکھا گیا ہے۔ تو ڈاکیے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ خط ہے۔ ڈاکیا کیا جانتا ہے؟ یہ خط ہے، یہ پارسل ہے، یہ سامان ہے۔ اب اس کو کیا کرتا ہے؟ ہو بہو وہی چیز اٹھا کر کے بندے تک پہنچا دیتا ہے جس کے نام کا ہوتا ہے۔ تو اس ڈاکیے کو عربی میں رسول کہا جاتا ہے۔ ڈاکیے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ اب مطلب سمجھ میں آ گیا؟ تمہاری زبان میں نے سمجھایا تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جس طرح ڈاکیا ایک عربی میں رسول کہا جاتا ہے کہ ہو بہو وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس خط کو پڑھ کر کے، اس میسج کو پڑھ کر کے، اس پیغام کو پڑھ کر کے کیسی زندگی گزارنی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ڈاکیا بیچ میں خط کو پھاڑتا ہے تو اب وہ اس کی ذمہ داری ہو گئی۔ اگر اس خط کو نہیں پہنچاتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا اوپر والا اس سے سوال کرے کہ بھائی تم نے خط کیوں نہیں پہنچایا۔ بات سمجھ رہی ہو؟ جی ہاں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ رسول کا ہے، اور رسول کو عمومی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خاص نہیں کیا جاتا۔ اور رسول کا اطلاق ہر وہ شخص کہلاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا نبی کی طرف، اے رسول، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ تو رسول کو میں نے عربی بتایا ترجمہ قاصد، ٹھیک ہے نا۔ نام اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا نہیں لیا، کسی محمد کا نہیں لیا، اور کسی مشتاق کا، کسی عبد الرحمن کا، کسی عبداللہ کا نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق لفظ استعمال یہ فرمایا رسول۔ تو ہر دین کی بات پہنچانے والا بھی رسول اس میں آ گیا، اس انڈر میں آ گیا۔ دین کے سمجھ رکھنے والا، دین کی بات جاننے والا، وہ بھی اسی کے اندر آ گیا۔ لیکن اگر صرف رسول مراد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر محاورہ اعتبار سے ترجمہ کرو گی تو پوری امت اس کے اندر شامل ہو گئی۔ محاورہ ترجمہ میں پوری امت شامل ہو گئی، پوری امت شامل ہو گئی۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور ان کو خاص کیا، اسی طرح امت کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے خاص ہو گیا، اور اس کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ جو ہے اللہ کے حکام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے دین کو وہ بندوں تک پہنچائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ استعمال کیا کہ اے رسول، جو چیز اللہ کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، دین کا احکام، دین کی باتیں، قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا دی گئی ہیں۔ اگر آپ نے اس کام میں غفلت برتی، اگر آپ نے اس کام میں لاپرواہی برتی، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، گویا کہ آپ نے ڈاکیے کا حق ادا نہیں کیا، گویا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اور اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔
बात समझी? तो इसलिए मैंने बताया आपको कि पूरी दुनिया का हर शख्स भी इस आयत से क्या हो गया, मुखातब हो गया। अब जिसके पास भी इल्म आ जाएगा, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, अब उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों तक पहुंचाए। अगर वो नहीं पहुंचाता है, इल्म आ जाने के बाद लोगों तक कि वो बातें नहीं पहुंचाता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे मुआखज़ा फरमाएंगे, अल्लाह उसकी गिरफ्तारी करेंगे, अल्लाह उससे पूछताछ करेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ, इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मेरी आयत को लोगों तक पहुंचा दो, चाहे वो अगर वो एक आयत ही क्यों ना हो। अगर तुम्हारी तौफीक एक आयत की है तो एक आयत पहुंचा दो, और अगर तुम्हारी तौफीक पूरे कुरान की है तो पूरा कुरान पहुंचा दो, पूरी दीन की मालूमात पहुंचा दो। जिसको जितनी तौफीक मिल जाए उसको चाहिए कि वो उतनी बात लोगों तक पहुंचा दे। अगर वो नहीं पहुंचाता तो कल क़यामत के दिन वो गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन आन राइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। यानी कि चरवाहा होता है ना, बकरियों को चरवाहा, तो जो बकरियों को चरवाते हैं ना तो उसको चरवाहा कहते हैं। तुम में से हर शख्स एक चरवाहा है। क्या मतलब? बकरियों को चरवाने वाला है। क्या मतलब? देख रेख और निगहबान है, तो कोई बकरी इधर उधर ना चला जाए। इसी तरीके से अल्लाह ने इशारा किया कि कुल्लुकुम राइन, राइन उसको चरवाहे को कहते हैं, ठीक है ना, देख रेख निगरानी करने वाले को कहते हैं निगरां। और हर शख्स को जो है उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा, जो जिम्मेदारी इसको दी है। जैसे मैंने मिसाल से समझाया, अगर एक इमाम है तो इमाम से अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा कि तुमने अपने मुक्तदियों को क्या क्या सिखाया, मुक्तदियों के बारे में क्या ख्याल रखा, ये सवाल करेगा। घर का कोई एक सदस्य बाप है, अल्लाह ताला बाप से पूछेगा। अगर शौहर है तो वो बीवी पर जिम्मेदार है, बच्चों पे जिम्मेदार है, तो शौहर अपने बीवी के बारे से, बीवी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे रखा, और उसके हालात कैसे रखे, उसको हुकूक कितना अदा किए, और जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी बीवी के ताल्लुक से तुमने कैसे अदा किया। तो इस आयत की रोशनी में आप समझ सकती हो कि कितना ये अपने माने के एतबार से कितना अमूमियत रखता है, यानी कितना जामे और माने है, और इस आयत में कितनी फसाहत और बलागत है। जरा अंदाजा कीजिए कि एक लफ्ज कहकर अल्लाह ताला ने क़यामत तक के आने वाले हर फर्द को इसके अंदर समेट लिया। मुतलक लफ्ज कह करके, एक रसूल कह करके, इशारा किनाया सारी बातें अल्लाह ताला ने इस लफ्ज में कह दिया, और हर एक को इस आयत से जोड़ दिया, हर एक पढ़ा लिखा तबके को इससे जोड़ दिया। मेरी बात सुन रही हो? जी। लिहाजा कल क़यामत के दिन कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मैं पढ़ तो लिया लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं, तो वो गिरफ्तार हो जाएगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ, किसी को कोई हक नहीं होगा कि इन्हें को कि भाई मेरे पास कोई पहुंचाने वाला नहीं आया। एक काफिर भी नहीं कह सकता क़यामत के दिन कि मेरे पास पहुंचाने वाला नहीं आया। आज अलल ऐलान कुल्लम कुल्ला जो है ऐलान किया जा चुका है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, है ना, मुकम्मल काफतन का लफ्ज़ फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, उदखुलुस्सिल्म काफतन का लफ्ज़ फरमाया, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से सब के सब दाखिल हो जाओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी है, ठीक है ना। तो एक गैर मुस्लिम, एक काफिर जो है ये नहीं कह सकता कि मुझ तक जो है दिन की बातें नहीं पहुंचाई। हाँ, अगर वाकई अगर किसी ने नहीं पहुंचाया और उस महल्ले में रहता था वो शख्स, एक आलिम हो या एक मुफ्ती हो या एक दीन का जानकार हो, और वो सब उसका पड़ोस वाले तक दीन की बात नहीं पहुंची, इस्लाम की बात नहीं पहुंची, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा कि तेरे पड़ोस में एक शख्स था लेकिन तूने दीन की बातें वहां तक नहीं पहुंचाई, क्यों नहीं पहुंचाई? तो अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा।
کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ بات سمجھ گئی نہیں؟ جی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا کہ اے یا ایھا رسول، اے رسول، یہ مخاطب کون ہو گئے؟ یہاں تو فی الحال کے لیے اللہ کے رسول کی طرح اشارہ کیا، لیکن بتایا کہ رسول یہ ایک قاصد کے معنی لے کر کے اور ایک دین کی تبلیغ کے معنی لے کر کے اگر سوال کرو گی تو سب کے لیے اطلاق ہو گیا۔ اے رسول ہر فرد داخل ہو گیا، ہر پہنچانے والا، میسج کو پہنچانے والا وہ ایک طریقے سے رسول ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا اور رسول کا خطاب ان کو کیا، تو گویا کہ یہاں پر اللہ کے رسول خاص ہو گئے اور رسول کا اطلاق یہاں پر عموم کا بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص ذمہ دار ہے دین کی بات پہنچانے کے لیے۔ میری بات سنیے، تو وہاں یوں کہا گیا اے رسول بلغ کا لفظ فرمایا کہ پہنچاؤ ما انزل، جو نازل کیا ہے الیک، آپ کی طرف۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن، دین کی باتیں، اور وہ باتیں سکھلائیں جو انسان زندگی بہتر طریقے سے کاٹ کر کے گزار کر کے اللہ کے سامنے جو ہے سرخرو ہو سکتا ہے اور اللہ کے رضا کو پا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی، تو انزل الیک من ربک، کہ وہ چیز جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، اے نبی آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو در حقیقت آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، ڈاکیے کا حق ادا نہیں کیا، پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں، جب ادا نہیں کیا، اب پہنچانے میں اگر آپ کو کوئی دقت پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور لوگوں کی اذیت سے، لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں لوگوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے آپ کو بچا لے گا، اس سے آپ لوگوں کو بچا لے گا۔ ہاں، تو اللہ نے آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ یعصم کسے کہتے ہیں؟ یعصم کے معنی آتے آپ بچانا، بچنا، ہے نا، جیسے کہتے ہیں گناہوں سے معصوم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یعصمک کا آپ کو بچا لے گا، من الناس لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے کافرین قوم کو، یعنی کہ منکر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اسی لیے بے شمار حدیثیں ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تجھ سے کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کسی حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اگر کوئی تجھ سے یہ کہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، جو بھی آیت آپ نے پڑھی کہ اے نبی آپ لوگوں تک میرے حکام کو پہنچا دیجیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو در حقیقت آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ علم کو چھپانے والا، جس کو کتمان علم کہا جاتا ہے، علم کو چھپانے والا سخت گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ سخت گنہگار ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شخص نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باتوں کو، ایک ایک باتوں کو جو کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، صاف ستھرا، کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی زندگی کی، ہر شعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کی بیویوں کے پاس رہنا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا،
ہر چیز کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ عمل ہو، اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے سامنے ظاہر کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی پوشیدہ نہیں رکھی، ایک بات کو بھی نہیں چھپایا، ایک بات کو بھی نہیں چھپایا. میرے نبی کا انداز اور یہ صاف ستھرے سچے، اسی لیے بچپن سے ہی ان کو صادق اور امین کہا جانے لگا. یہی وہ خصلت تھی کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور کسی امانت میں خیانت نہیں کی، اس لیے ان کو امین کہا جانے لگا. میری بات سمجھ رہی ہو؟ جی. تو یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے. جیسے اس زمانے میں اترا تھا آج بھی اسی لفظ ہو بہو ہر چیز اسی طریقے سے ہے، کوئی الفاظ کا رد و بدل نہیں، ذرہ برابر رد و بدل نہیں ہے، ایک ایک حرف آسمانی نزول ہے. سمجھ میں نا؟ جی. اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ جب میں نے نازل کر دیا قرآن کو تو میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. بات سمجھ گئی؟ جی. یہ اللہ کا انداز ہے. تو اللہ نے حفاظت کا ذریعہ خود لیا اور اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے، اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے. اسباب کیا تھا؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام کے دل اور دماغ کو اللہ نے ایسا بنا دیا، ایسا مضبوط بنا دیا کہ جو سنتے وہ ہمیشہ یاد رکھتے. اللہ نے ایسا ذہن بنایا تھا کہ ان کو نسل در نسل چیزیں لوگوں کو یاد رہتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فصیح اللسان بنایا. سمجھ میں آئی بات؟ جی. فصیح اللسان بنایا اللہ تعالیٰ نے. فصیح اللسان. ہاں، زبان اتنا پیارا دیا، عربی لغت پہ قرآن اتارا ہے نا، جو بہت فصیح ہے، یعنی بہت کشادہ ہے. ایسا نہیں تو کوئی انگلش کا ورڈ ہے اگر تم نے صرف یو کہا تو یو کے لیے سے تم بھی ہے، آپ بھی استعمال کرتے ہو، جبکہ عربی میں اس کا انداز بیاں بالکل الگ ہے. ایک گھوڑے کا نام لیا تو گھوڑے کے 1400 نام گنا دیے. ایک چاند کا نام لیا تو چاند کے جگہ 20-21 نام گنا دیے. اتنا معنی رکھتا ہے عربی. سمجھ گئے ہو؟ جی. ہاں، تو الفاظ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرائی. اور یہاں تک سلسلہ در سلسلہ سینہ بسینہ قیامت تک چلتا رہے گا. سینہ بسینہ قیامت تک چلتا رہے گا. قیامت تک چلتا رہے گا. ایک چھوٹا سے چھوٹا بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنا دیا اور کہ وہ قرآن کی آیتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکتا ہے. اور یہ اللہ نے کرایا، اللہ نے کرایا. یہ ایک بہت بڑا موجہ ہے. آپ دوسری کوئی کتاب یاد کر کے دکھا دو تو مشکل ہو جاتا ہے، وہ یاد ہی نہیں رہتا. اگر بعض دفعہ کبھی یاد بھی کر لیا تو وہ ہمیشہ یاد نہیں رہ سکتا، اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن کا معجزہ دیکھیے کہ 1400 سال سے لے کر اب تک ہر بچے کی زبان پر، حافظ قرآن کی زبان پر اللہ نے آیتوں کو کس طریقے سے اسی لفظ پر لفظ اسی طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے. اور حدیثوں کے ذریعے سے اس کی تشریح کرا دی، اللہ کے رسول کے ذریعے سے قرآن کی تشریح کرا دی اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. اور قیامت تک کے آنے والے نسلوں تک، آنے والے لوگوں تک قرآن کا یہ پیغام پہنچ جائے گا. بات سمجھے نا؟ جی. ہاں، تو یہ ہے وہ حقوق جس کو میں نے ابھی تھوڑی سی تشریح کر دی ہے. تو اس کا یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی ہے. اب اگر دین کے چھپانے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے، دین کی بات بتانے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو در حقیقت اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کے ساتھ نافرمانی کی. آگے بس ہیں؟ جی. چلیے آگے چلتے ہیں.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ہے نا، لستم علی شیء، تم جو ہے اس چیز پر قائم نہیں رہ سکتے جو اللہ نے نازل کیا ہے. تو مخاطب کیا اہل کتاب کو، جب تک تم تورات اور انجیل کو جو اور کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم نہ رکھو گے اور کوئی بھی راستے پر نہیں آ سکتا. آپ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سمجھ لیجیے. یا تو قل، آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم، تم نہیں ہو، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی کچھ بھی، حتی، یہاں تک کہ جب تک، تقیموا، تم قائم کر لو، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بڑھ جائے گی، زیادتی ہو جائے گی، زیادہ کر دے گا، کثیرم، بہت زیادہ، یعنی کہ اکثر، منہم، ان میں سے ایسے ہیں کہ ما انزل، جو نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، یعنی آپ پر، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن، شرکشی، کیا کہو گی؟ سرکشی، طغیانن، شرکشی، ٹھیک ہے، وہ کفرن، اور کفر، فلا تأسا، تو افسوس نہ کریں، فلا تأسا کا مطلب افسوس نہ کریں، علی، پر، القوم الکافرین، قوم کافرین پر. یہ ہو گیا بڑی اعتبار سے انا ترجمہ. مہارت ترجمہ دیکھیے، کہہ دیجیے اہل کتاب کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل کو اور جو اور کتابیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ راستے پر نہیں آ سکتے. تم اہل کتاب، لستم علی شیء، تم راہ راست پر نہیں آ سکتے جب تک کہ، یہاں تک کہ تقیم التورات والانجیل، انجیل اور توریت کو قائم کرو، یعنی اس کی حفاظت کرو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا ہے الیکم، تمہاری طرف، تمہارے رب نے، ٹھیک ہے. جی. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. مار دروازے پیچھے، دروازے پیچھے. ہاں جی، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو نازل ہوا ان میں اکثر کی کیا ہے؟ سرکشی ہے اور کفر ہے. تو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے، اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سرکشی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور کفر ان کا بڑھ جاتا ہے.
تو لہذا ایسے قوم پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. فلا تاسا، مت افسوس کیجیے قوم کافرین پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آخری رسول پر ایمان لانا اولین شرط ہے. آخری رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ اول شرط. اول شرط. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ فرما دیا کہ جب تک کہ یہ یہودی اور نصارہ کسی دین پر قائم نہیں رہ سکتے، جب تک کہ وہ اپنی کتابوں پر، اللہ کے رسول کی کتابوں پر، اور جو آخری نبی پر ہم نے جو کتاب نازل کی ہیں اس پر ایمان نہ لے آئے. لیکن حالت تو یہ ہے کہ جب قرآن اترتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرکشی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر میں بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو سمجھایا کہ ان کافروں کے لیے آپ حسرت اور افسوس نہ کریں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ پر کلہاڑی ماری ہے اور جان بوجھ کر کے شرکشی اور کفر کرتے ہیں. بات نہیں، انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا. انہوں نے تو تورات، زبور، انجیل سب کا انکار کر دیا. کیونکہ ان تمام کتابوں میں آخری نبی کا تذکرہ ہے. ابھی آپ کے زمانے میں جو لوگ یہودی اور نصارہ ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ پر ایمان لاتے، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور کفر میں ذاتی کی، سرکشی میں ان لوگوں نے ذاتی کی. تب اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جب تک کہ یہ لوگ خود قائم نہ کر لیں، ہے نا، اسلام پر قائم نہ ہو جائیں، تب تک ان کے ایمان قبول نہیں. اتنا سمجھ آ گیا؟ ترجمہ سمجھ آیا؟ جی حضرت. آگے دیکھیے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، آنا، اور اس دن کے ایمان پہ لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور مزید انہوں نے نیک عمل کیا، تو ایمان والوں کے لیے کوئی خوف نہیں. تو جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اب اللہ نے صاف اعلان کر دیا، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ستارہ پرست ہوں، اور چاہے وہ عیسائی ہوں، ہے نا، تہادو یہودی، سابعون ستارہ پرست، والنصارہ اور نصرانی یعنی کہ عیسائی. تو جو لوگ ایمان لائیں گے، ان الذین، بے شک جو لوگ ایمان لائے، خواہ وہ والذین ہادو، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ سابعون ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں. مسلمان تو خیر مسلمان ہے کیونکہ وہ ایمان والے، اسی لیے مسلمان کہا گیا. تو جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے پیغام ہے، پروانہ ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، نہ وہ غمناک یعنی غمگین ہوں گے، یعنی کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں. کیا مطلب؟ جو ایمان والا ہوگا تو جنت سے تھوڑی ڈرے گا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. تو اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا ڈر تو ان کو ہوگا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ڈر تو ان کو ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں. ان لوگوں کو ڈر تھوڑی ہوگا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا. اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا. اب ان میں سے کوئی بھی ہو، اللہ نے صاف لفظ فرمایا، جو بھی ہوگا، اگر یہودیوں میں سے کوئی ایمان لاتا ہے تو بھی کامیاب،
सितारा परस्त वालों में से कोई ईमान लाता है तो वो भी कामयाब। वन्नसारा, चाहे ईसाई हो क्रिश्चियन हो, वो ईमान लाता है तो वो भी कामयाब। तो अल्लाह ने साफ लफ्जों में कह दिया कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊना वन्नसारा, कोई भी हो, क्या है, मन आमन बिल्लाह, जो भी अल्लाह पर ईमान ले आएगा, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन को भी ईमान ले आएगा, क्योंकि सब एक दिन खत्म हो जाना है, इंतकाल कर जाना, मर जाना है, और अल्लाह ताला अपनी हिकमत से दोबारा जिंदा करेंगे, इस पर ईमान ले आएगा। और मजीद दुनिया की जिंदगी में वो नेक अमल करता रहेगा, दुनिया की जिंदगी में नेक अमल करता रहेगा, अच्छे काम करता रहेगा, तो ऐसे लोगों के लिए कोई खौफ नहीं है और ना वो लोग गमगीन होंगे। ठीक है जी, बस वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे जी हजरत हाँ जी। नमस्कार।